الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. معزز طلبہ اعظام، ہم نے جو ہماری کلاس تجوید القرآن کی بتوفیق اللہ جاری و ساری ہے، رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں کے اندر قرآن کریم کو سیکھنے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے یقیناً اللہ خالق کائنات کے انتہائی مقرب لوگ ہیں. تو ہم بھی اسی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اپنی کلاس کا آغاز ہم نے کیا ہوا ہے، جس میں تجوید، قرآن کریم کو پڑھنے کے قواعد وہ ہم ترتیب کے ساتھ مختصر وقت کے اندر ان کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم نے جو ہمارا دوسرا درس تھا اس کے اندر ہم نے تجوید کی تعریف، مراتب تلاوت کے ساتھ ساتھ جو قرآن کریم کے اندر غلطی ہوتی ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کے اندر جو غلطی ہوتی ہے، لحن جلی اور لحن خفی، یہ ہم نے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا. آج کا جو ہمارا درس ہونا چاہتا ہے، جو ہم اپنی کلاس کو آگے چلانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اصول مخارج اور ان کی مختصر وضاحت. کیونکہ قرآن حکیم کو صحیح پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اصول مخارج بڑی اہمیت کی حامل بات ہے. اصول مخارج کو جاننا، پہچاننا یہ انتہائی ضروری اور لازمی ہے. کیونکہ دنیا کی کتاب جو ہے وہ تو ہم ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں، اس کے لیے کوئی مخرج ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اللہ خالق کے کائنات کی نازل کردہ کتاب، اور اس کا اعجاز یہ بھی ہے کہ اس کا ہر لفظ اپنے ایک مخرج سے اور اپنی ایک جگہ سے ادا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر خوبصورتی والے مناظر پیدا ہو جاتی ہیں، آواز خوبصورت بن جاتی ہے. تو سب سے پہلے اصول مخارج کو سمجھنے کے لیے ہمارے منہ کے اندر جو دانت ہیں اور جو داڑیں ہیں، ان کے ناموں کو یاد کرنا یہ ضروری بات ہے. کیونکہ انہی کی مدد سے، دانتوں اور داڑوں کی مدد سے مخارج اپنی اپنی جگہوں سے ادا ہوتے ہیں. تو مختصر صورت کے اندر میں سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے داڑوں کے نام اور دانتوں کے ناموں کو واضح کر دیتا ہوں.
سامنے والے جو 4 دانت ہوتے ہیں، 2 اوپر کے اور 2 نیچے کے، ان کو ثنایا کہا جاتا ہے۔ اب جو اوپر والے 2 دانت ہیں وہ ثنایا علیا، اور جو نیچے والے 2 دانت ہیں وہ ثنایا سفلا، اور انہی ثنایا علیا اور ثنایا سفلا کے ساتھ دائیں بائیں اوپر نیچے جو 4 دانت ہیں ان کو رباعی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ثنایا علیا ثنایا سفلا، اس کے ساتھ پھر جو 4 دانت آ رہے ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے، ان کو رباعی کہا جاتا ہے۔ اور رباعی کے ساتھ اوپر نیچے دائیں بائیں جو 4 دانت ہیں ان کو انیاب کہا جاتا ہے۔ یہ تو تھی دانتوں کی ترتیب، 3 نام ہے دانتوں کے: ثنایا، رباعی، انیاب۔ اب یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ثنایا کسے کہتے ہیں، رباعی کسے کہتے ہیں، اور انیاب کسے کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد داڑوں کے نام آپ سے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ داڑوں کے بھی اس طرح 3 نام ہیں۔ اب جہاں پر دانت ختم ہو رہے ہیں، آخری جو 4 دانت تھے ان کو انیاب کہا گیا تھا۔ انیاب کے ساتھ اوپر نیچے دائیں بائیں جو 4 داڑیں آ رہی ہیں ان کو ضواحک کہا جاتا ہے، ضواحک۔ اور اس طرح اب اسی ضواحک کے ساتھ یہ ترتیب بالکل ذہن کے اندر رکھیں، اس طرح ضواحک کے ساتھ اوپر نیچے دائیں بائیں جو 4 داڑیں آ رہی ہیں ان کو طواحن کہا جاتا ہے۔ اور طواحن کے ساتھ اوپر نیچے دائیں بائیں جو 4 داڑیں ہیں ان کو نواجذ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ بات واضح ہوئی کہ جو دانت ہیں وہ بھی 3 حصوں کے اندر منقسم ہیں، اور جو داڑیں ہیں وہ بھی 3 حصوں کے اندر منقسم ہیں۔ دانتوں کے نام ثنایا، رباعی، انیاب۔ اب اس کی وضاحت آپ کو پتہ چل گیا۔ اور داڑوں کے نام ضواحک، طواحن، نواجذ، یہ بھی یقیناً آپ کو پتہ چل گیا۔ اب جو اگلی بات ہے یقیناً آپ کو بہت جلد سمجھ آئے گی۔ اب آتے ہیں اصول مخارج کی طرف، کہ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ کون کون سی جگہیں ہیں۔ سب سے پہلے اصول مخارج، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اصول یہ اصل کی جمع ہے، اصل کہتے ہیں جڑ کو، اور مخرج خرجہ سے نکلنے کی جگہ، یعنی جہاں سے لفظ ادا ہوتا ہے، جس جگہ سے لفظ ادا ہو رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مخرج، ٹھیک ہے۔ اور انہی کا نام ہی اصول مخارج رکھا گیا ہے۔ اب اصول مخارج سب سے پہلے اس کی تعداد کے بارے میں دیکھیے کہ تعداد ان کی کتنی ہے۔ اصول مخارج کی جو تعداد ہے وہ 5 ہے۔ وہ کتنی ہے؟ وہ 5 ہے۔ سب سے پہلے حلق، اس کے بعد لسان، اس کے بعد شافتان، اس کے بعد جوف دہن، اور 5ویں نمبر پر آتا ہے خیشوم۔
یہ ہیں اصول مخارج. جتنے بھی حروف ہیں، حروف تہجی جو قرآن کریم کے اندر استعمال ہوتی ہیں، یوز ہوتی ہیں، وہ سارے کے سارے انہی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اب سب سے پہلے ہم لیتے ہیں حلق کو اور دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں اور کتنے مخرج ہیں اس کے اندر. تو میرے بھائی، حلق کی سب سے پہلے ہم پارٹیشن کر لیتے ہیں. حلق خود 3 حصوں کے اندر منقسم ہوتا ہے. سب سے پہلے اقصی حلق، پھر وسط حلق، پھر ادنی حلق. اب اقصی حلق کون سا ہوتا ہے؟ حلق کا وہ انتہائی حصہ جو سینے سے ملا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اقصی حلق. اور وسط حلق کون سا ہوتا ہے؟ حلق کا درمیانی حصہ، وسط سے درمیان ہے، حلق کا درمیانی حصہ. اور ادنی حلق کون سا ہوتا ہے؟ حلق کا وہ اول حصہ جو منہ کی جانب ہوتا ہے، اس کو ادنی حلق کہا جاتا ہے. اب یقیناً حلق 3 حصوں کے اندر منقسم ہوا. اب پہلے حصے کو لیجئے، اقصی حلق. اب اقصی حلق کی آپ کو تعریف تو سمجھ آ گئی. اب اقصی حلق سے حروف کون کون سے ادا ہوتے ہیں، یہ ذرا سمجھیے. اقصی حلق سے 2 ہی حرف ہیں جو ادا ہوتے ہیں. نمبر 1 حمزہ، اور نمبر 2 ہاں. 2 آنکھوں والی جو ہاں ہوتی ہے نا، وہ. اقصی حلق سے 2 لفظ ادا ہوئے، کون کون سے؟ حمزہ اور ہاں. اس کے بعد وسط حلق کی طرف آئیے. وسط حلق سے بھی 2 حرف ادا ہوتے ہیں. وسط حلق کی تعریف میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. وہ 2 حرف کون سے ہیں؟ وہ نمبر 1 عین، اور نمبر 2 حاء. یہ 2 لفظ، 2 حرف وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آپ ادنی حلق کی طرف آئیے. ادنی حلق کی تعریف یقیناً آپ پہلے سمجھ چکے ہیں. اور اس سے کتنے حرف ادا ہوتے ہیں؟ اس سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے؟ غین اور خا. یہ 2 حرف ہیں جو ادنی حلق سے ادا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اصول مخارج کا جو دوسری قسم تھی اصول مخارج کی، وہ تھی لسان. وہ کیا تھی؟ لسان. اب لسان سے کتنے حرف ادا ہوتے ہیں، ذرا اس کی طرف آئیے. لسان کے اندر 10 مخارج پائے جاتے ہیں جن کا تعلق زبان، لسان عربی کے اندر زبان کو کہتے ہیں، لینگویج. 10 مخرج ہیں اور 18 حروف ایسے ہیں جو زبان کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اب ان میں سے مختصر وقت کے اندر ہم ان کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کرتے چلے جاتے ہیں، تاکہ جتنا مختصر ہوگا اتنا آپ کو جلدی سمجھ آئے گا. تو سب سے پہلے آپ لیجئے لفظ قاف کو. قاف جو جب قرآ پڑھاتے ہیں تو اس وقت وہ وضاحت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ایک موٹا کاف اور ایک بریک کاف. جو موٹا کاف ہوتا ہے نا وہ، اب اس کا مخرج ذرا سنیے کہ موٹا کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ اور لحاظ کے متصل اوپر کا تالو، جو زبان کے بالکل آخر کے چھوٹا سا نقطہ سا ہوتا ہے نا، قوا سا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر سا
بالکل متصل، اوپر والا جو تالو ہے نا اور زبان کی جڑ، ان دو چیزوں کے درمیان سے لفظ قاف ادا ہوتا ہے۔ قاف، جس کو موٹا کاف کہا جاتا ہے، یہ ہے لفظ قاف کا مخرج۔ زبان کی جڑ اور وہ جو کوا سا بنا ہوتا ہے اس کے اوپر کا بالکل متصل تالو والی جو جگہ ہے نا، وہاں سے لفظ قاف ادا ہوتا ہے۔ یقیناً آپ کو لفظ قاف کے مخرج کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب دیکھو اس کا تعلق زبان کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد بریک کاف کی طرف آ جائیے۔ کاف، موٹا کاف آپ سمجھ چکے، بریک کاف کو دیکھیے، اس کے مخرج کی طرف ذرا غور فرمائیے کہ لحاظ کے متصل ہی منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر، لحاظ کے متصل ہی منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر زبان اور اوپر کا تعلق، جہاں سے موٹا کاف ادا ہوا تھا بالکل اس کے ساتھ ہی ہے، لحاظ کے متصل ہی منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر، یعنی لحاظ سے وہ جو قوا ہے اس سے منہ کے جانے والا جو حصہ ہے نا وہ مراد ہے، ٹھیک ہے، نیچے ہٹ کر زبان اور اوپر کا تعلق، اس سے لفظ کاف ادا ہوتا ہے۔ یقیناً آپ کو لفظ کاف کے مخرج کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، جیم، شین اور یا، ان تینوں کے ایک ہی مخرج ہے۔ جیم، شین اور یا، ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے۔ اب اس کی کہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں بھائی؟ زبان کا درمیانی حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق، یعنی زبان کا جو بالکل درمیان ہے اور اسی سے بالکل اوپر متصل اوپر سامنے والا حصہ، تو اس سے یہ تین لفظ ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی کہ جیم، شین، یا ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے۔ زبان کا درمیانی حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق، اس حصے سے تین لفظ ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا۔ اور آگے آ جائیے لفظ ضاد، لفظ ضاد کی طرف۔ یہ ذرا توجہ کے ساتھ، بعض لوگ اس کو داد پڑھ دیتے ہیں، دال کے مشابہ کر دیتے ہیں، بعض اس کو زاد پڑھ دیتے ہیں، زا کے مشابہ کر دیتے ہیں، بلکہ ایسا نہ تو داد ہے اور نہ ہی زاد ہے، اس کی ایک اپنی ادائیگی ہے۔ اس کے اندر عموماً بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، وہ ادائیگی، اس کے مخرج کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ زبان کی کروٹ اور اوپر والی 5 داڑھوں کی جڑ، اوپر والی 5 داڑھوں کی جڑ نواجذ سے زواحق تک، نواجذ زواحق آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، نواجذ کیا ہوتے ہیں، زواحق کیا ہوتے ہیں، وہ میں نے بتا دی ہیں۔ نواجذ سے زواحق تک دائیں بائیں، دائیں یا بائیں طرف سے، اس سے لفظ ذات ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی زبان کی کروٹ ہو گئی اور جو داڑھیں ہیں نواجذ اور زواحق، نواجذ اور زواحق تک جو داڑھوں کی جڑ ہے، جب زبان کی کروٹ ان داڑھوں کی جڑ کے دائیں طرف یا بائیں طرف جا کر کے کسی جگہ پر ٹکرائے تو وہاں پر لفظ ضاد ادا ہوتا ہے، لفظ ضاد، ضاد، جس طرح غیر المغضوب، غیر المغضوب علیہم، تو یہ ہے ضاد کا مخرج۔ اس کو ذرا احتیاط کے ساتھ سمجھا جائے
کہ نہ تو یہ زا کے مشابہ ہو اور نہ یہ دال کے مشابہ ہو، بلکہ جو اس کا اپنا مخرج ہے اس سے ادا کیے۔ عموماً اس کے اندر غلطی ہوتی ہے، تو اس غلطی کو دور کیجیے۔ اس کے بعد آگے چلیے، لفظ لام کے مخرج کی طرف آتے ہیں، کیونکہ وقت بہت کم ہے، مختصر وقت کے اندر لام کا مخرج اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ زبان کا کنارہ، ہم اصول مخارج میں سے دوسرے نمبر پر لسان تھی، جس کو عربی کے اندر لسان، اردو کے اندر زبان کہتے ہیں۔ زبان کا کنارہ جب کہ وہ ثنایا، رباعی، انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں سے جا کر کے لگے۔ ثنایا بھی دانت ہیں، رباعی بھی دانت ہیں، انیاب بھی دانت ہیں، اور ضواحک یہ داڑیں ہیں۔ جب زبان کا کنارہ ثنایا، رباعی یہ دانت اور ضواحک یہ داڑیں، ان کے مسوڑوں سے جا کر کے لگے نا زبان کا کنارہ، اس وقت لفظ لام ادا ہوگا، لام۔ اور اس کے بعد آگے چلیے، نون کے مخرج کی طرف آتے ہیں۔ زبان کا کنارہ جب ثنایا، رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے، پیچھے ضواحک ساتھ تھا لام کے اندر، لیکن نون کے اندر ضواحک نہیں ہے، تو یہاں پر صرف ثنایا، رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے جا کر کے جب زبان کا کنارہ لگے تو اس وقت لفظ نون ادا ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ ہم آتے ہیں را کے مخرج کی طرف۔ را کا مخرج کون سا ہے بھائی؟ زبان کا کنارہ ما پشت زبان جب کہ وہ ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے، ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے، یہ دونوں ہی دانت ہیں نا، اب پیچھے اس کی وضاحت پڑھ چکے ہیں۔ ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے جا کر کے لگے نا جب زبان کا کنارہ، تو اس وقت لفظ را ادا ہوتا ہے، را را۔ اور اس کے بعد آتے ہیں تا، تا، دال، تا۔ ایک ہوتا ہے موٹا تا اور ایک ہوتا ہے بریک تا، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ تا، دال اور تا، ان تینوں کا مخرج تقریباً ایک ہی ہے، ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اب ان کا مخرج کی کہاں سے ادا ہوتا ہے بھائی؟ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ جا کر لگے نا، ثنایا علیہ، ثنایا سفلی، ثنایا علیہ، ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ جب جا کر کے زبان کی نوک لگے گی تو وہاں سے لفظ تا، دال، تا، موٹا تا اور بریک تا اور دال، یہ تینوں وہاں سے ادا ہوں گے۔ اور اس کے بعد آگے آتے ہیں وا، ذال، تا، ان تینوں کا مخرج یہ بھی ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ کہاں سے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، یعنی زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کنارے کے ساتھ جا کر کے لگے گی تو اس وقت یہ تینوں ادا ہوں گے، وا، ذال، تا۔ اس کے بعد آگے چلیے، صاد، زا اور سین، ان تین لفظوں کا مخرج ذرا دیکھیے۔ زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کا کنارہ ما کچھ اتصال ثنایا علیہ سے کیے، یعنی زبان کی نوک جب ثنایا سفلی کے ساتھ آ کر کے لگے اور کچھ زبان کا حصہ جو ہے نا ثنایا علیہ کے ساتھ بھی جا کر کے لگے، تو اس وقت یہ تین حرف ادا ہوتے ہیں، صاد، زا اور سین، ان تینوں کا یہ ایک ہی مخرج ہے۔ یہ تو تھے لسان کے ساتھ اصول۔ دوسرے نمبر پر جو اصول مخارج کی دوسری قسم تھی لسان، اب تیسری قسم کیا تھی؟ شفتان۔ اب شفتان کی طرف آئیے، اس میں دو مخارج اور چار حروف ہیں، دو مخارج اور چار حروف ہیں۔ نمبر ایک، فا کا مخرج آپ دیکھیے کہ نیچے والے ہونٹ کی تری والا حصہ اور ثنایا علیہ کا کنارہ
اس سے لفظ فا ادا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آگے با، میم اور واو جب یہ متحرک اور لین ہوں تو اس وقت یہ دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے با، ان تینوں کا الگ الگ ہے. دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے با ادا ہوتی ہے، اور میم دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے ادا ہوتی ہے، اور واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تین با، میم، واو ان کا شفتان یعنی ہونٹوں کے ساتھ تعلق ہے. اب یہ با کہاں سے ادا ہوتی ہے، اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی. اور اس کے بعد اصول مخارج میں سے چوتھی جو قسم تھی جوف دہن. جوف دہن کہتے ہیں پورے منہ کا خالی حصے کو. اس سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ 3 حرف کون کون سے ہیں، شرط بعد میں بتاتا ہوں. الف واو یا، الف واو یا یہ 3 حرف ہیں، لیکن ان 3 حرف جوف دہن سے تب ادا ہوں گے جب یہ 3 حرف تینوں الف بھی مدہ ہو، واو بھی مدہ ہو، اور یا بھی مدہ ہو. جب یہ تینوں مدہ ہوں گے تو اس وقت یہ جوف دان منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد 5ویں قسم تھی خیشوم. خیشوم یہ ناک کے بھانسے کو کہتے ہیں. اس سے کیا چیز ادا ہوتی ہے، اس سے یہ صرف غنہ ہی ادا ہوتا ہے. خیشوم سے صرف جب میم مشدد پر نون مشدد پر جا کر کے ہم غنہ کرتے ہیں تو وہ غنہ ہی ادا ہوتا ہے. یہ تو تھی مختصر سی وضاحت مخارج کی. ان مخارج کو جاننے کے لیے، قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے ان مخارج کا جاننا اور ان کو سیکھنا ضروری اور لازمی ہے. اللہ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.